السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرہ کے مسائل محمد اقبال کیلانی کی کتاب ہے۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے زیارت و قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبر مبارک کی زیارت کے مسائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ پچھلی دفعہ کے لیکچر سے یاد رکھیں کہ 3 مساجد کی طرف رخت سفر باندھا جاتا ہے ثواب کی نیت سے، اور اس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ یعنی مسجد الحرام، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد اقصیٰ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر نہیں کیا جائے گا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آپ وہاں پر گئے ہیں تو زیارت وہاں پہ جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ دراصل مسجد نبوی کی طرف ہے کہ برائے کہ ثواب کی نیت سے آپ ادھر سفر کر رہے ہیں، تو پھر ساتھ ہی زیارت کرنا مستحب ہے۔ قبر مبارک کے سامنے بادب کھڑے ہو کر آہستہ آواز سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز بھی جو ہے وہیں کے لیے خاص ہے۔ عن نافع رحمہ اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما کان اذا قدم من سفر دخل المسجد ثم اتى القبر وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابا طاہور، رواہ البیہقی۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر سے واپس آ کر مسجد تشریف لاتے تو تحیۃ المسجد ادا کرنے کے بعد قبر پر حاضر ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو ایک ایسا حکم ہے نا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو تحیۃ المسجد تو پڑھنا ہی ہے۔ اس کے بعد وہ زیارت قبر کے لیے آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے، اور یوں سلام کرتے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یوں سلام کرتے السلام علیکہ یا ابا بکرین۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ سے سلام کرتے السلام علیکہ یا ابا طاہور، یعنی وہ ان کے ظاہر فادر تھے تو اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں وضاحت میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سلام کے لیے تشہد کے یہ الفاظ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنے بھی درست ہیں جو ہم نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد قبر مبارک پر سلام کہنے کے بعد درود شریف پڑھنا بھی مستحب ہے۔ عن عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ قال رأیت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یقف علی قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، رواہ مالک۔ عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر درود شریف پڑھتے دیکھا ہے، یعنی سلامتی بھیجنا ہی ہوتا ہے اس کا مطلب، اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ تو وضاحت انہوں نے لکھ دی ہے نیچے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر درود بھیجنے سے مراد ان کے لیے دعا کرنا مسنون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے مسنون الفاظ یہ ہیں۔ عن کعب ابن عجرۃ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما السلام علیکہ فقد عرفناہ فکیف الصلاۃ علیکہ قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رواہ البخاری، بخاری کی روایت ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام کہنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی تھی، بے شک تو اپنی ذات میں آپ محمود ہیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم علیہ السلام پر
برکتیں نازل فرمائیں۔ بے شک تو اپنی ذات میں محمود ہے اور بزرگ ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو درود ابراہیم ہی ہے جو کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع کی طرح جھکنا، سجدہ کرنا یا تلاوت اور ذکر کے لیے بیٹھنا، اس کا طواف کرنا، اس کی طرف منہ کر کے دعا کرنا یا نماز پڑھنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب باتیں آپ یاد رکھیں، اور اب تو الحمدللہ انہوں نے ویسے ہی وہاں پر ساری پابندی لگا دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر مسجد نبوی میں جب آپ انتظار میں زیارت کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ کام منع ہے۔ وہاں پر تو وہ خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نوافل پڑھ لیں جو تحیۃ المسجد ہیں، وہ چاہے اور تحیۃ المسجد میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف 2 ہی نوافل پڑھیں، آپ وہاں پر جتنے دیر بیٹھے ہوئے نوافل پڑھتے رہیں، اسی طرح تلاوت قرآن کر لیں یا جو بھی، اور خاص طور پر درود پڑھتے رہیں وہاں پر بیٹھ کر۔ لیکن جس وقت آپ زیارت کے لیے آگے پہنچے ہیں نا، تو وہاں پر جا کر ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم، اب اس میں نا میرے پاس نا صحیح سے نظر نہیں آ رہا، کسی نے مجھے بھیجی ہیں آپ پیجز، اللہم لا تجل قبری وسنن لعن اللہ قوما اتخذ قبور انبیائہم مساجد، رواہ احمد، صحیح حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہم لا تجل قبری وسنن، ٹھیک ہے۔ وسن کا لفظ پڑھا ہے نا آپ نے، بت کے لیے آتا ہے کہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، اسے احمد نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس شرک سے امت کو بچانے کے لیے انہوں نے وہاں پر بہت کوششیں کی ہیں، تو جو رولز اور ریگولیشنز انہوں نے وہاں پہ بنائے ہیں ان کا احترام کریں، اور یہ بات میں پچھلی دفعہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکی ہوں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ساتھ جنگ و جدل بحث سے پرہیز کریں، اور دیکھیں جو عقیدت ہے نا وہ آپ کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ہم ان سے باز ہی رہیں گے۔ ہر نماز کے بعد درود و سلام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری کا اہتمام کرنا اور وہاں دیر تک کھڑے رہنا درست نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اب باوجود اس کے کہ ان کی اتنی کوششیں ہیں کہ انہوں نے سب کچھ نسوخ پہ کر دیا، اور آپ پرمٹ لے کے وہاں پہ عمرے اور اس کے لیے جا رہے ہیں، لیکن لوگ پیدر پے پرمٹس لے رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر رش لگاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ آپ خود بھی تنگی میں پڑ رہے ہیں اور دوسروں کو آپ تنگی میں ڈال رہے ہیں، جن کی اب باری ہے ان کے لیے آپ تکلیف کا سبب بن رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغونی، یہی ہے نا، مجھے بتائیے گا، حیث کنتم، رواہ ابو داود۔ ایکچولی جنہوں نے بھیجی ہے نا بک ان کی پرانی ہو گئی ہے۔ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں نفل نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ مردوں کے لیے فرض کا مسجد میں اہتمام کرنا ضروری ہے، لیکن نوافل گھر میں پڑھے جائیں، اور یعنی قبرستان نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں نوافل پڑھے جائیں اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اور میری قبر کو تہوار نہ بناؤ، عیدن یعنی عید میلہ جہاں پہ لگتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں وہاں پر کیسے کیا ایک عجیب سا سما ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نہ کرو، اور مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس کا وہی ہے جو اوپر انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری کا اہتمام کرنا، جیسے آپ اس کسی بھی عرس اور میلے کو یاد کر لیں جو ہمارے ہاں قبروں پہ ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ اس سے روکا جا رہا ہے، اور تسلی کرائی جا رہی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو نا درود بھیجو گے تو پہنچایا جاتا ہے۔ خواتین کا زیارت کے لیے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آنا پسندیدہ نہیں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعن زوارات القبور، رواہ الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکثرت قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ زوارات یعنی وہ عورتیں جو بہت زیادہ زیارت کو جائیں، القبوری قبروں کی، لعن ان پر لعنت، واؤ پر شد ہے نا،
زوارات القبور، یعنی بہت زیادہ کثرت سے جو قبروں کی زیارت کو جائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ عورتیں دراصل ایسی جذباتی ہوتی ہیں جو اس طرح کے کام زیادہ کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ حدیث ان کے لیے بہت چونکا دینے والی ہے کہ لعنت ہے ان پر نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے. ہاں، روکا نہیں گیا ہے ویسے، کبھی موت کے یاد کرنے کے لیے انسان جائے اسلام کرے، لیکن ان بدعات سے، ان حرکتوں سے بچے جن سے منع فرمایا گیا ہے. قبر مبارک کی زیارت کا واجب ہونا صحیح احادیث سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے، یہ صحیح احادیث سے ان کو کہیں نہیں ملا کہ یہ ضرور ہی زیارت کے لیے باقاعدہ وہاں کا سفر کیا جائے گا. سفر کیا جائے گا مدینہ النبی، مسجد النبوی میں اس کی زیارت کا. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی پھر ظاہر ہے وہ تو ضروری ہے کہ پھر واجب ہے کہ آپ وہاں پر قبر مبارک کی زیارت کریں اور وہاں پر وہ تمام اصول فالو کریں جو کہ ابھی ہم نے پڑھے ہیں. اچھا، اس کے بعد انہوں نے نا قبر مبارک کی زیارت کے بارے میں کچھ ضعیف اور موضوع احادیث دی ہیں. یہ آپ کے سامنے لکھی بھی آ رہی ہیں، میں ان کو نا پڑھوں گی نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے قبر مبارک کی زیارت کے متعلق وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں. قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا. ٹھیک، مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد ادا کیے بغیر سیدھے قبر مبارک پر چلے جانا. اب یہ جو پیچھے احادیث گزری ہیں نا، انہی کی روشنی میں بھی کچھ باتیں وہ کر رہے ہیں. قبر مبارک کی طرف منہ کر کے دعا کرنا، حصول برکت کے لیے قبر مبارک کی جالیوں، دیواروں، دروازوں کو چھونا، بوسے دینا یا اپنے جسم سے لگانا. قبر مبارک پر کھڑے ہو کر غیر مسنون درود، مثلا درود تاج، درود لکھی، درود ماہی، درود اکبر، درود مقدس اور درود تنجینہ وغیرہ پڑھنا. ٹھیک ہے، اب جو اس کو کوئی اس پر اعتراض کرے اس کو چاہیے کہ وہ ان سارے درود کا ترجمہ دیکھے، تو ضرور اس میں سے کہیں شرک نکلے گا. اپنی حاجتیں اور مرادیں کاغذ پر لکھ کر جالیوں کے اندر پھینکنا. ٹھیک ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے اپنی بیٹی سے کہ میں تمہارے بھی کسی کام آنے والا نہیں اگر تم ہدایت پہ نہیں ہوگی. مفہوم ہے نا اس کا، پھپھی سے بھی فرما دیا تھا. تو ان کا کام کیا تھا؟ وہ بشیر اور نذیر تھے، سراجن منیر تھے. جو ہدایت وہ دے کے گئے ہیں ان پر عمل کرو اور اللہ سے ہی مانگو، وہی تمہیں کامیابی دینے والا ہے. لیکن یہ کہ ان کی طرف حاجتیں اور مرادیں لے کر جانا، یہاں اسی طرح قبر مبارک پر قرآن خوانی یا نعت خوانی کے لیے بیٹھنا، اور یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ابھی وہاں پہ تو پابندی لگی ہوئی ہے، الحمدللہ انہوں نے بہت حد تک اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن عام جگہوں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو نبی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو عام جو پیر ہوتے ہیں یا بعض اوقات ان میں سے بیچارے کوئی شریعت کے پابند ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی کسی کو بھی اس کی طرف رہنمائی نہیں کی ہوتی، لیکن جب وہ بیچارے جی جی اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ یعنی وہاں پر پھر وہ لوگ یہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بدعات سے اور ان شرک سے نکالے. قبر مبارک پر قرآن خوانی یا نعت خوانی کے لیے بیٹھنا، جیسے پیچھے ہوتا ہے کچھ جگہوں پر قبروں پہ بٹھا دیتے ہیں، قبر پر بیٹھ کر مراقبہ کرنا، اس سے مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. قبر پر درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرنا. درود و سلام پڑھنے کے بعد الشفاعۃ یا رسول اللہ، الامان یا رسول اللہ، التوسل بکا یا رسول اللہ بجاہی محمد. ہاں، یہ یعنی محمد صلی اللہ، بجاہی کا مطلب ہے ان کے وسیلے سے، اشفنی یا اللہ جیسے کلمات کہنا، یعنی جس کا ثبوت کہیں احادیث وغیرہ میں نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال سے بچائے. ہجوم کے باوجود درود و سلام پڑھنے کے لیے قبر پر آنا، یہ بھی اوپر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دیکھیں مومن وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو ہر معاملے میں انسان تقویٰ کا دامن تھامے رکھے کہ میرے کسی بھی عمل سے کسی مسلمان بھائی بہن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. دعا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا، اس کی بھی کوئی سنت سے دلیل نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ہماری گزارشات سنتے تھے، اب بھی اسی طرح ہماری گزارشات سن رہے ہیں. یعنی وہ جو غیب اور شاہد اور حاضر کا عقیدہ لوگ رکھتے ہیں نا، اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا محافل میں درود پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، نبی کی سواری آ رہی ہے نعوذ باللہ. تو یہ ہم سب کو کے علم میں ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اور بار بار قرآن میں اس عقیدے کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ فوت کیے جا چکے. ٹھیک ہے، ان کا مرتبہ بلند ہے کہ وہ افضل الانبیاء ہیں، وہ رسول تھے،
لیکن وہ ایک انسان تھے، ان کو بھی موت آئی اور وہ فوت ہو گئے. اور قرآن میں کتنی ہی ایسی آیات ہیں جو اس بات کے ثبوت میں دلیل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو نہیں جانتے تھے. اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو یعنی وہ کیوں طائف کا سفر کرتے، جس کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ مشکل ترین دن تھا میری زندگی میں. اسی طرح اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو واقع افک میں اپنی بیوی کے بارے میں مہینے تک پریشان اور افواہیں کیوں سنتے رہتے. ٹھیک ہے، تو اور وہ اس وقت نہیں جانتے تھے تو اب تو فوت ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ درود و سلام کے لیے حاضر ہونے والوں کے احوال، اعمال اور نیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، نعوذ باللہ. اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے کہ قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوگی. یہ سب کچھ سنت سے ثابت نہیں ہے. قبر مبارک کی زیارت کے بعد الٹے پاؤں واپس پلٹنا سنت سے ثابت نہیں. آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، تو کیوں ہم کہیں گے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ راستہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. تو جس کام کی سند صحابہ کے اعمال سے ہمیں نہیں ملتی تو کیا ہم اتنے زیادہ با علم ہیں کہ ہم صحابہ سے آگے کی باتیں کچھ سوچ رہے ہیں، نعوذ باللہ. قبر مبارک کی زیارت کے بعد الٹے پاؤں واپس پلٹنا، مدینہ منورہ جانے والوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھجوانا، رجب شعبان، یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اور یہ ہمارے ہاں اتنی پریکٹس ہے نا کہ میں بھی کنفیوز تھی کہ یہ کہیں اس کا کوئی وجود ہے کہ نہیں. رجب شعبان یا رمضان میں قبر مبارک کی زیارت کا خصوصی اہتمام کرنا، قبر مبارک پر اعتکاف کرنا یا قبر کا طواف کرنا. ٹھیک ہے، ایسا بھی کبھی صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبا تابعین نے نہیں کیا، جن کے لیے یعنی 4 نسلوں تک کی وہ حدیث آتی ہے نا، یعنی کہ آگے سے آگے جو ہوں گی تو تبا تابعین تک، تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. قبر مبارک کے سامنے نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر بے حس و حرکت کھڑے ہونا. بارش کے بعد قبر مبارک کے سب گنبد سے گرنے والے قطروں کو تبرک کے طور پر جمع کرنا. ٹھیک ہے، بارش کے پانی میں تو ویسے ہی شفا ہے، جہاں پہ بھی بارش ہوتی ہے وہاں پہ جمع کر لیا کریں. قبر مبارک کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ سب کچھ امور سنت سے ثابت نہیں ہے. زیارت و مسجد قباء، مسجد قباء کی زیارت کے مسائل پڑھ لیتے ہیں. مسجد قباء کی زیارت کرنا مسنون ہے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یزور قباء راکبا و ماشیا، رواہ مسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور کبھی پیدل چل کر مسجد قباء کی زیارت فرمایا کرتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سنت کی پیروی میں اگر تو آپ ٹھیک ہے کسی سواری وغیرہ پر بھی جائیں. اور اب تو سواریاں بھی ایسی ہیں کہ کچھ ایسی سواریاں جو اوپن ہیں، جو آپ کو ارد گرد کا نظارہ دیتی ہیں، لیکن اگر آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں تو پیدل بھی چلے جائیں. زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے وہاں پر یہ معجزہ ہے کہ جب آپ مسجد قباء کی طرف چلتے ہیں تو راستے میں کچھ لوگوں نے کچھ خوشبو محسوس کی، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پیدل جائیں، آپ ضرور راستے میں نا کچھ ایسے دیکھیں گے چیزیں. اور نماز کے بعد آپ نکل جائیں اس طرف، زیادہ دور نہیں پڑتی ہے. اگر جہاں پہ بھی آپ کا ہوٹل ہے تو پیدل جا بھی سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ خواتین یا وہ مرد جو کہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے ایسی حالت میں تو وہ سوار ہو کر ہی جائیں. مسجد قباء میں تحیۃ المسجد ادا کرنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے. عن سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حتی یاتی ھذا المسجد مسجد قباء فصلی فیہ کان لہ عدل عمرۃ، رواہ نسائی. سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلے گا اور اس مسجد یعنی مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے عمرہ کے برابر ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، یہ ثواب ہے وہاں کا، تو اس کو مس نہ کریں. باقی زیارتیں کوئی وہ یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی ہیں اور نہ ہی وہ کوئی ثابت ہیں، اگر آپ نہیں بھی کر سکتے تو. لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سال یعنی زندگی میں آپ ایک دفعہ گئے ہیں تو آپ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں ساری جگہیں، اور واقعی وہاں پر جا کر ایمان تازہ ہوتا ہے جب آپ جہاں پر احد ہوئی ہے، جہاں پر بدر ہوئی ہے، یہ سارا کچھ دیکھ لیں. لیکن مسجد قباء کا یاد رکھیں کہ یہاں پر تحیۃ المسجد پڑھیں گے آپ تو عمرہ کا برابر ثواب ہے. مسجد قباء کے علاوہ ثواب کی نیت سے مدینہ منورہ کی باقی مساجد کی زیارت کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسجد قبلتین ہے اور بھی جو بھی ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے. پھر ہے زیارت القبور، قبروں کی زیارت کے مسائل. مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع اور شہداء احد کی قبروں کی زیارت کرنا مسنون ہے. ان برائدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کنت
نہیتکم عن زیارت القبور فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ فزوروها فانها نذکر نذکر الآخرہ رواہ الترمذی تذکر الآخرہ۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے، لہٰذا تم بھی قبروں کی زیارت کر لیا کرو۔ قبر کی زیارت کرنا آخرت یاد دلاتی ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے حکم یہ اترا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کی جائے، کیونکہ مشرکین مکہ وہ جو ہمارے ہاں نعوذ باللہ مسلمانوں میں رواج عام ہے، جس کے بھی میں نے وہ بتایا کہ بدعات، اور اس میں بیٹھ کے وہاں پر طواف کرنا، وہاں پہ کچھ تو اس طرح کی چیزیں ان میں بھی رواج تھیں، تو شروع میں پھر روکا گیا، لیکن اس کے بعد قبروں کی زیارت کی اجازت دی گئی، کیونکہ قبروں کی زیارت موت کی یاد کراتی ہے۔ زیارت قبور کے موقع پر درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلمہم اذا خرجوا الی المقابر السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ رواہ مسلم۔ بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قبرستان جانے کے ہاں جی نسأل اللہ، ہاں میں نے بھی کہا ہوں تو نہیں، اللہ رحم کرے، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قبرستان جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھلایا کرتے تھے، اے اس گھر کے رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی قبرستان سے آپ کا گزر ہو یہاں پر بھی تو یہی والی دعا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح اہل بقیع کے لیے دعا کرتے ہوئے آخر میں ان الفاظ کا اضافہ بھی جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے، جو لوگوں نے یعنی اللہم اغفر لأہل بقیع وارقد، یعنی بقیع وارقد والوں کی مغفرت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے بعد جنت البقیع کی زیارت کا خصوصی اہتمام کرنا سنت سے ثابت نہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے پڑھ لیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو یاد رکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم خطبات الحجۃ الوداع پڑھیں گے، بہت ہی امپورٹنٹ خطبات ہیں، کیونکہ یہ وہ خطبات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور فرمایا کہ میں نے جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی تھی میں نے پہنچا دی ہے، مفہوم ہے اس کا۔ اور صحابہ سے انہوں نے پوچھا اور صحابہ نے کہا کہ ہاں آپ نے حق ادا کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، کہ اللہ گواہ ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جو یہاں پر سننے والا ہے نا، یعنی جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ باتیں پہنچا دے، اس کو سنا دے۔ تو ہم اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں بھی آخر میں یا مختلف جگہوں پر خطبات کا لکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہیں، تو انشاءاللہ جوائن کیجیے گا، نیکسٹ ٹائم وہ پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔